السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان میں اکانومی اور گورننس کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان کے موجودہ حالات کے اندر آگے بڑھنے کی کیا راہ ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف تجزیہ کار کرنل سیف قریشی صاحب کو۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ کرنل صاحب، سنا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے مزید کچھ قرضہ پاکستان کو دے دیا ہے، تو ہم قرضوں پہ چلتے رہیں گے یا اپنے پاؤں پہ بھی کبھی کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موی بھائی، یہ بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہم باز نہیں آئے، ہم فاقہ مستی کی مستی میں زیادہ گھومتے جا رہے ہیں اور اپنے خرچے کنٹرول نہیں کر رہے، اور یہ بڑی ہی فکر کی اور تشویش کی بات ہے۔ ہماری آمدن سالانہ 2500 بلین ہے روپوں میں، ہمارے اخراجات 3278 بلین ہیں، ہم 728 بلین زیادہ خرچ کرتے ہیں ہر سال، اور ایسی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں کہ جو نظر بھی نہیں آتی۔ یا تو نہ کہ جو ہم خرچ کریں ڈیولپمنٹ پہ اور جو پروفٹیبل ہوں، منافع بخش ہوں، قوم کو اس کی پروگریس اور پراسپیرٹی نظر آئے، وہ نہیں نظر آتی۔ وہ ایسی جگہوں پہ غرق کیے جا رہے ہیں جو کہ بڑی ہی آسانی سے کلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کرپشن کی نظر ہو رہی ہے ہر ایک کو۔ جبکہ ملک دیوالیے کی صورتحال پہ ہو اور ہم قرضوں کے نیچے اتنے دبے ہوئے ہوں، کوئی نیا قرضہ لیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہماری اس وقت فائنانس منسٹری کی دوڑ قرضوں کے پیچھے زیادہ ہے، IMF کے پیچھے زیادہ ہے، اپنے وسائل کو بڑھانے کی طرف کم ہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی طرف بالکل ہی نہیں ہے۔ ہماری بیوروکریسی، بے شک وہ سول بیوروکریسی ہے یا وہ دیگر بیوروکریسی ہے، ان کے سرکاری اور غیر سرکاری اخراجات وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو آدھے سے بھی زیادہ کٹ آؤٹ کر دینا چاہیے۔ ہمیں سادگی اپنانی چاہیے، ہمیں اکانومی آسٹیریٹی کا دھیان رکھنا چاہیے، ہمیں نظر آنا چاہیے ہم ایک امیر قوم نہیں ہے، ابھی اس وقت ہم غریب قوم ہیں، اور ہم اپنے قرضوں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بلکہ ایک طرف سے قرض لیتے ہیں اور دوسری طرف قسط قرضوں کے سود کی ادا کرتے ہیں۔ تو اس سارے سلسلے میں بہتری تبھی آئے گی جب آپ 2-3 کام کریں گے۔ ایک تو اپنا ٹیکس بیس بڑا کریں، اس کی طرف کچھ کام ہو رہا ہے۔ ابھی نان فائلر کی طرف FBR نے دھیان دیا، بہت اچھا سٹیپ ہے۔ ان کو اس کے ساتھ ہی دھیان دینا چاہیے اشرافیہ کی طرف۔ ہماری زراعت میں $1 ٹریلین چھپے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ذمہ داروں کے پاس بلینز پارک ہیں ملک سے باہر، کچھ جائیدادوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم نے ابھی تک زراعت کو ٹیکس سے فارغ رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ لیٹسٹ عالمی بینک کی رپورٹ بھی پڑھیں تو اس میں بڑا واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان بچے گا تب جب ہم اشرافیہ کو ٹیکس لگائیں گے، جب ہم انڈسٹری کو بہتر ٹیکسیشن میں لائیں گے، جب ہم کاروبار کو ڈیجیٹائز کریں گے، جب ہم اپنے ایسٹس کو، پراپرٹیز کو، بینکنگ فائنینشیل سیکٹر کو ڈیجیٹائز کریں گے اور اس کے مطابق اپنے ٹیکسز ارینج کریں گے۔ ٹیکسوں کے علاوہ دوسرا ہے ہمارے پاس ہیومن ریسورسز۔ ہمارے پاس ٹرینڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ کمی کس چیز کی ہے کہ ان کے اندر وہ سکل نہیں ہے
جو کہ ان کو انٹرنیشنلی چاہیے. وہ اسکل کی کمی ہے کہ جس سے وہ اسکل اور ایجوکیشن دونوں کی ڈگریاں حاصل کریں اور مارکیٹ میں آ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی کمائی کریں. ہر بندہ سرکاری نوکری ڈھونڈتا پھرتا ہے. سرکاری نوکری تو اس کی آپ تنخواہ دیکھیں, اس سے تو بھائی آپ کا بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا, تو آپ سرکاری نوکری کیوں مانگتے ہیں؟ بے ایمان ہونا چاہتے ہیں, حرام کی کھانا چاہتے ہیں, ملک کو اور کھانا چاہتے ہیں, تباہ کرنا چاہتے ہیں. کرن صاحب, یہ بڑی فکر کی اور افسوس کی بات ہے کہ سرکاری نوکری کے ساتھ کرپشن اور حرام کاری جو ہے وہ جڑ گئی ہے. اچھا, ہم اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے بجائے اس کے کہ ہم اپنی نئی نسل سے یہ کہیں کہ وہ سرکاری نوکریوں میں نہ جائیں؟ تو کیا ہم اس سسٹم کو ایسا نہیں بنا سکتے کہ وہ نہ صرف کرپشن سے پاک ہو بلکہ اس میں سروس کرنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ویسے ہی آنر ہو جیسے کبھی ماضی میں ہوا کرتی تھی؟ جی بالکل ہو سکتی ہے میم. اس کے لیے امیجیٹلی سارے ملک کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں. یہ نہ کرے کہ اسٹامپ پیپر ڈیجیٹائز کیے ڈاکٹر عمر سیف نے ایک اور شہباز صاحب نے, اور اس کو بعد میں آنے والوں نے ریورس کر دیا. ہر مہینے کے بلینز کے فنڈ کو اڑا کے رکھ دیا. یہ نہ کریں کہ آپ نے لینڈز کو کمپیوٹرائز کیا اور بعد میں آنے والوں نے اس کو ریورس کر دیا یا روک دیا. یہ نہ کریں کہ لینڈ کو کمپیوٹرائز کیا مگر درمیان میں پھر تحصیلدار, اسسٹنٹ کمشنر اور پٹواری ڈال دیا, وہ گوم گام کے پھر زیرو پہ آ جائے. یہ نہ کریں کہ آپ باقی مینول ریکارڈ جو ہے اس سب کو روک کے بیٹھے ہوں. ہر منسٹری کا فرض ہے کہ فوری طور کے اوپر اگر کوئی خرچہ کرنا ہے وہ ڈیجیٹائز پہ کرے اور یہ پیپر اکانومی نکال دے اور سارے کے سارے آن لائن آ جائیں. کرن صاحب دیکھیں, ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی کتنی مخالفت کرتے ہیں, لیکن آپ ان کے کچھ اقدامات کو اگر اسٹڈی کریں, آپ وہاں ریڑھی سے سٹا بھی کھائیں, دہی بلے کھائیں, گول گپے کھائیں, سبزی خریدیں, پھل خریدیں, تو ان کے ہر وزن کرنے والے پیمانے کے نیچے QR کوڈ لگا ہوا ہے. آپ QR کوڈ کو اسکین کریں اور اپنی پیمنٹ آن لائن ٹرانسفر کر دیں. کیا پاکستان میں ہم کبھی یہ سوچ سکیں گے کہ یہاں سے جو کیش ٹرانزیکشن ہے اس کو 100% ختم کر دیا جائے اور ساری ٹرانزیکشن ڈیجیٹل ہو جائے, تو بہت کچھ جو ہے وہ آپ کا ٹیکس اس میں آ جائے گا اسکینر میں؟ جی میں عرض کروں اس پہ ڈاکٹر عمر سیف کچھ کام کر رہے ہیں جی, اور میرا خیال یہ ہے کہ بڑی جلدی ڈپینڈ کرے گا کہ اس کام میں باقی لوگ تعاون کس رفتار سے کرتے ہیں, مگر جہاں تک اس کے علم کی یا کمپیٹنس کی یا اس کو لانچ کرنے کی جنون کی کمی نہیں ہے. وہ تو رات کے 3 بجے تک کام ہوتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کام کے اوپر بہت ترجیح دی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم شاید سال کے 6 مہینے کے اندر اندر اس پہ آ جائیں کہ ہر پیمنٹ جو ہے وہ QR کوڈ سے لنک ہو جائے. اچھا, لیکن اس میں جو ایک مستقل حکومت ہے, جو ایک منتخب حکومت ہے, اگر وہ آ جائے اور اقدامات جو ہیں وہ آپ کے اس کو عوامی حمایت بھی حاصل ہو جائے اور ریاستی اختیار بھی اس پہ غالب آ جائے, تو کیا اس انداز میں ہم زیادہ بہتر کام نہیں کر سکیں گے؟ یا یہ جو نگران سیٹ اپ ہم پچھلے 10 ماہ سے چلا رہے ہیں, کیا اسی کو آگے چلائے رکھنے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی, ہر حالت میں منتخب حکومت, لیگل حکومت, کنسٹیٹیوشنل حکومت آنی چاہیے ملک میں, اور مضبوط حکومت آنی چاہیے, اور اس کے لیے انتخابات کا ہونا ضروری ہے. انتخابات کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور وقت پہ ہونا ضروری ہے. اور آپ 8 فروری کو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہیے اور جتنی رکاوٹیں ہیں دور کر دینی چاہیے. اور انتخابات کے بعد میری یہ گزارش بھی ہوگی کہ ایک مضبوط حکومت آئے, ایک کمزور کولیشن نہ آئے جو کہ ایک دوسرے کو بلیک میل نہ کرے. وہ وزیر اعظم کو بلیک میل نہ کرے, وہ اپنے علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام کے اوپر ہمارا سرمایہ غرق نہ کرے. وہ لوگ ایسے آئیں کہ جن کو ملک کی فکر ہو اور ملک کے لیے کام کریں اور اپنے جیب سے خرچ کر کے کام کریں. اس قسم کی ٹیم موبلائز کی جائے اور جتنے بھی پینڈنگ کام ہیں جس میں ملک کی فاؤنڈیشن بن سکتی ہے وہ سارے کے سارے مکمل کیے جائیں. جیسے ہم نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ ہمیں قرضے لینے کی تو بہت جلدی ہوتی ہے
اور ہم شاید قرض لینے میں اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ ہم روز ہو گئے کسی طرح اپنے حالات کا رونا رو کے اور دنیا کے سامنے اپنی بے بسی کو ظاہر کر کے ہم قرض لینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جس وقت ہم قرض لینے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں, کیا اس کی واپسی یا اس قرض کی پراپر یوٹیلائزیشن یہ بھی کہیں ہمارے پلاننگ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جی ایسی ہمارا پلاننگ ڈویژن یا پلاننگ کمیشن اتنی تکلیف کرتا ہو کہ میٹیکولسلی ورک کرتا ہو کہ ہم نے جتنا قرض لیا ہے اس کو دینا کیسے ہے, اور اس کو ہم نے ایسے سود مند جگہوں پہ خرچ کرنا ہے کہ جو خود جنریٹ کر سکے اپنی واپسی اور اپنی پراسپیرٹی. میرا یہ خیال ہے کہ قرض لیے جاتے ہیں اور قرض غرق کیے جاتے ہیں, قرض کھائے جاتے ہیں, قرضوں کی مس اپروپریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملک ڈوبا ہوا ہے. اچھا, یہ تو ہم پچھلے نصف صدی سے کرتے چلے آ رہے ہیں, تو 50 سالوں میں ہم نے اپنے حالات سے بھی نہیں کچھ سیکھا کہ ہم قرض لیں, ہمارے پاس اس کی پراپر پلاننگ نہ ہو کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے, کرپشن کی کچھ نظر ہو جائے, کچھ مس مینجمنٹ اور پور گورننس کی نظر ہو جائے, اور جو ہم نے واپس کرنا ہے وہ سود سمیت کرنا ہے. اچھا, جب لگا ہی نہیں پراپر جگہ پہ تو اس سے آمدن کہاں سے ہوگی؟ یا ڈیولپمنٹ کے بھی لیے ہے تو اگر وہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو پا رہی تو اس کا ریٹرن کیسے ہوگا؟ یہ ایک جو اس میں لوپ ہول ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیں گے؟ جی, میں عرض کروں کہ اس لوپ ہول کو دور کرنے کے لیے بہت بڑا رول تو بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ سوچیں, گورنمنٹ بے شک کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہو یا گورنمنٹ کسی فوجی حکمران کی ہو, نیچے گورننس پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر جن کے ہاتھ میں بجٹ ہے اور خرچے ہیں اور جن کے ہاتھ میں پروجیکٹ ہیں, وہ تو فیڈرل سیکرٹریز ہیں, اور ان کی کنٹینیوٹی میں تو کوئی فرق نہیں آیا. وہ تو 1948 سے لے کے ابھی تک سول سروس کے افسران قائم ہیں, دائم ہیں, خوشحال ہیں, انتہائی خوشحال ہیں. اچھا, لیکن کرن صاحب یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, کیا ان کے فہم میں, ان کے ادراک میں, ان کی سمجھ میں اور ان کی کمپیٹنسی میں پرابلم ہے کہ وہ اس بیوروکریسی کو لگام ڈالنے میں بھی ناکام ہے اور ان سے کام لینے میں بھی ناکام ہے؟ آپ اگر اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بڑے کلوزلی دیکھیں تو آپ کو ماسوائے چند ایک پارٹیوں کے جو کہ اس چیز کے اندر تجربہ کر کے کامیاب ہوئیں کہ ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی اور خوشحالی کو آگے لے جایا جائے, مگر اس کے دوران میں ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ بندہ جس کی کوالیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے, بندہ میٹرک پاس ہے اور وہ ایسے ہی منسٹری میں جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ جس کی وہ فائل بھی نہیں پڑھنے کے قابل. پھر آپ بیوروکریٹس میں بھی, آپ بیوروکریٹ کی کوالیفیکیشن ہے اس کی سول انجینئرنگ کی, آپ اس کو باہر بھیج کے PhD تک بھی کراتے ہیں, واپس آتا ہے وہ اٹھا کے اس کو ایگریکلچر میں ڈال دیتے ہیں. مطلب کہ انتہائی بد نظمی کا عالم ہے فی الحال, اور اس بد نظمی کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنی پارٹیز کے اندر ٹریننگ کا, لیڈرشپ کا, اکیڈمیز کا اور سیمینارز کا اور تھنک ٹینک کو بنانے کا فوری طور پہ عمل کرنا پڑے گا, اور اس عمل سے شیڈو کیبنٹس بنانی پڑیں گی, شیڈو تھنک ٹینک بنانے پڑیں گے ہر منسٹری کے لیے, جو ہر روز کام کرے, کسی بھی گورنمنٹ ہو ہر روز مانیٹر کرے اور اس کے مطابق اپنی لیڈرشپ سے کھلی ڈیبیٹ کرے تاکہ چیزیں بہتر سے بہتر ہو سکے. میں نے بڑے دھیان سے دیکھا کہ جن ملکوں نے ترقی کی ان کا راز کیا تھا. ان کا راز یہ تھا کہ ان کی لیڈرشپ انتہائی پروفیشنل اور انتہائی آنیسٹ کمپیٹنٹ تھی. انہوں نے ایسے لوگوں کے حوالے ملک نہیں کیا کہ جن لوگوں نے پلے بوائے میں زندگی گزار دی ہو تو آپ نے ملک حوالے کر دی ہو. دینے والوں کو اور آنے والوں کو دونوں کا محاسبہ. کرن صاحب, لیکن دیکھیں کہ 2002 کے بعد اس ملک میں جو سسٹم آیا, اس سسٹم میں ایک چیز انٹروڈیوس کروائی گئی تھی کہ گریجویٹ اسمبلی ہونی چاہیے, پڑھے لکھے لوگ اسمبلی میں جائیں تاکہ کم از کم وہ اس لیجسلیشن کو پڑھ تو سکیں نا جو ان کے ہاتھوں ہو رہی ہے, یا اس کی اسمبلی کی کارروائی کو وہ دیکھ سکیں, اپنی منسٹری سے متعلقہ معاملات کو دیکھ سکیں. لیکن وہ گریجویٹ اسمبلی شاید 1 یا 2 ٹرمز کے لیے چلی اور اس کے فوراً بعد یہ فیصلہ ریورس ہو گیا. آپ خود سوچیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ میٹرک پاس لوگ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں,
اگر ان پڑھ لوگ بھی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو اس 25 کروڑ لوگوں کے ملک کو کیا آپ ان پڑھ لوگوں کے ساتھ یا کم کوالیفیکیشن والے لوگوں کے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ جب یہ مورخ اس ملک کی تباہی کی تاریخ لکھے گا تو اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر لکھا جائے گا. یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا کہ ان پڑھ لوگ اگر لیجسلیشن کرنے چلے جائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو پاکستان کا. اس گریجویشن، میں تو اس گریجویشن سے بھی آگے ان کی پروفیشنل کمپیٹنس کے حق میں ہوں. پھر بھی چن کے ٹاپ کے آپ کو پروفیشنل کوالیفائی کر کے آگے لانے چاہیے تھے. آپ کی ساتھ والے ملکوں کی اسمبلیوں میں آپ کو پی ایچ ڈیز کی لائنیں ملتی ہیں، اور ادھر آپ کو پروفیشنلی کمپیٹنٹ پی ایچ ڈی جو گورننس کو جانتے ہوں وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. دیکھیے نا آپ، اور اس کے اندر خوف کس چیز کا ہے؟ اگر کوئی کمپیٹنٹ بندہ آ جائے گا تو وہ اپنے پروفیشن میں ہے، وہ ٹیکنوکریٹ ہے، وہ اپنا کام کرے گا جو آپ کام لینا چاہیں گے. پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو ساری گلوبل اسٹریٹجک کمپلشنز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. ان کو تو کسی اس قسم کی چیز سے گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب وہ گریجویٹ کی ڈگری کی شرط رکھی گئی تو میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ مجھے اس کے بعد بے شمار کیسز کی پروسیڈنگ پڑھنی پڑی کہ جس میں جعلی ڈگریاں استعمال کی گئی. آپ کی پارلیمنٹ میں جانے کے لیے جو بندہ اپنے آپ کو لیڈر کہلائے اس کی ڈگری جعلی وہ استعمال کرے، لعنت ہے ایسی. اچھا، اگر آپ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو ترقیاتی فنڈ سے باہر نکال لیں اور اس کے لیے آپ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بااختیار کر دیں، اور اسمبلیوں کا کام جو ہے، قومی اسمبلی کا کام جو ہے وہ ملکی پالیسی کو بنانا، اور جو لیجسلیشن سے ریلیٹڈ ہیں، خارجہ پالیسی سے متعلق ہیں، اور آپ کے اندرونی دفاع سے متعلق معاملات ہیں، اسمبلی اس پہ کام کرے، ڈیولپمنٹ پہ کام کرے، پروجیکٹس پہ کام کرے. آپ اس میں سے یہ جو فنڈز والا ہے نا لالی پاپ، اس کو اگر آپ نکال لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اسمبلیوں کی ورکنگ پراپر ہو جائے گی، اور ہم ایک اچھا سسٹم اس ملک کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بڑی شدت سے اس کی ضرورت ہے اس ملک کو. نہ تو آپ کے پاس فنڈ ہے دینے کے لیے، اور نہ آپ کو کوئی ایسی گورنمنٹ بنانی چاہیے کہ جس میں وزیر اعظم کو ووٹ لینے کے لیے بلیک میل ہونا پڑے اور فنڈ دینے پڑے. سسٹم آف گورننس بہتر کریں، سسٹم آف ڈیموکریسی بہتر کریں. جو امینڈمنٹ چاہیے آپ کو پارلیمنٹ کو مضبوط اور بہتر کرنے کے لیے، وہ فوری طور پہ جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو کرنی چاہیے. اور یہ کہ اس کے اندر وہ لوگ آئیں جو پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہوں، اور جن لوگوں کو تجربہ ہو، اور جن کے پاس اگلے 10 15 20 سال کا ویژن ہو. لیکن کرنا صاحب، ابھی ہم الیکشن سے 2 مہینے پہلے 8 فروری کو اگر واقعی الیکشنز ہونے ہیں تو ہم 2 ماہ پہلے آج یہ کیا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے ٹکٹ تقسیم کر رہی ہیں اس میں جو مین سٹریم 3 بڑی پارٹی ہیں، ان کا ٹکٹ لینے کے لیے شنید یہ ہے کہ لوگ اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹکٹ کے حصول کے لیے، پارٹی فنڈ کے نام پہ، ڈونیشن کے نام پہ. اچھا، جو لوگ 2 4 5 کروڑ 7 کروڑ 10 کروڑ پارٹی فنڈ دے کے الیکشن کا ٹکٹ حاصل کریں گے، وہ کون سی خدمت جا کے قومی اسمبلی میں کریں گے؟ وہ اس کا 10 گنا واپس سے کمانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دیکھیے نا، ایک تو سیاسی پارٹیوں کو آپ نے الیکشن کو اور الیکشن کی پروسیس کو اس ملک کے اندر اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اس کے اندر وہی لوگ انویسٹمنٹ کر کے پارلیمنٹ میں آنے کا سوچتے ہیں جن کے پاس فالتو پیسہ، جو کہ 10-20 کروڑ روپیہ ایک طرف غرق ہو جائے تو ان کو فرق نہ پڑے. تو وہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ لیتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں ان کو. اس کے بعد اس نے الیکشن کے دن اور الیکشن کے ارینجمنٹ پہ اور اپنے ووٹر پہ بھی خرچہ کرنا ہے، ٹرانسپورٹ کا، کھانے کا، ادھر کا ادھر، اور اس کے بعد اس نے اپنے جلسوں پہ بھی خرچہ کرنا ہے. تو یہ خرچہ کو تھوڑا خرچہ نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ 10 کروڑ سے اوپر جاتا ہے. یہ سارے خرچے ڈال کے کم از کم 15-20 کروڑ روپیہ فی کنسٹیچوئنسی ہونا چاہیے. اور جو اتنا خرچ کر کے آتا ہے وہ آپ سے پھر بلینز مانگتا ہے. اگر آپ بلین نہیں دیتے تو وہ آپ کی ٹانگ کھینچتا ہے. تو یہ سسٹم میں جو خرابی ہے، ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جمہوری سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے، مگر یہ خرابیاں ختم ہونی چاہیے، دور ہونی چاہیے. یہ سب کو پتہ ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا.
یہ نہیں چھپ سکتی. یہ تو آپ کی فائنینس میں ایک ایک نام، ایک ایک کنسٹیچوئنسی پہ ایک ایک بندے کے نام کے اوپر پیسہ لکھا ہوا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ پہ وہ کتنا پیسہ لے گیا اور اس کی کنسٹیچوئنسی میں نظر کدھر آیا، اس نے کس جگہ خرچ کیا. اس کا آڈٹ آپ کریں کسی وقت پچھلے 70 سال کا، تو آپ کو بڑے ہی ہولناک قسم کے نتائج نظر آئیں گے کہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. جس کے اوپر بلین دیا تھا وہ چیزیں کہیں علاقے میں نظر نہیں آئیں گی، کسی کے اوپر خرچہ بھی نہیں ہوا ہوگا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کرن صاحب، پیسے کے استعمال کی اور سرمایہ کی ریل پیل کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے انتخابی نظام میں. تو جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں، کیا وہ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب جو ہے اس کو رائج کر دیں؟ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی جان چھوٹ جائے گی. یہ جو آپ بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں، پارٹی کو ووٹ ملے گا، اس کے جھنڈے اور اس کو نشان کو ووٹ ملے گا، اور فرد کو ووٹ نہیں ملے گا. تو اس میں آپ لوگ خود بھی سہولت میں آ جائیں گے. تو اس پہلو پہ، اس پیٹرن پہ آپ کی چونکہ دسترس ہے، کہیں نہ کہیں فورمز میں آپ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تھنک ٹینکس کا آپ حصہ ہیں، تو آپ اس بات کو کیوں نہیں آگے بڑھاتے؟ جی، بے شمار دفعہ یہ معاملہ ڈسکشن میں آیا اور بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگوں نے اس رائے کو دیا. کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشور میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ ہونی چاہیے. اس کے اندر برائی تو کوئی نہیں ہے. بظاہر میرٹ کے اوپر سٹڈی کرتے ہوئے آپ کو یہ بڑی مضبوط رائے نظر آتی ہے. حرج کوئی نہیں ہے اس کے اندر. آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا زیادہ ویژن اور اپنا زیادہ وزن اور اپنی زیادہ کنٹرول سے آ سکتی ہے اور بہتر سے بہتر بندے چن کے ڈال سکتی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی کسی چیز کو سیریسلی لیا جائے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز ہیں، کیا ہمیں اس پر بھی کچھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے؟ یا سیاست میں جو بھی اٹھ کے جس بھی کردار کے ساتھ آ جائے تو اس کو قبول کر لیا جائے؟ یہ شعور عوام کو دینا چاہیے یا یہ ریاست کے قانون کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ جی، یہ دونوں ہی کام کرنے چاہیے. عوام کی مورل سائڈ پہ اور ریلیجس سائڈ پہ بڑی ہی سنجیدگی سے ٹریننگ ہونی چاہیے. بچوں کو گھر کی ماں کی گود سے اسلام کا، اخلاق کا، مورل سائڈ کا، سچائی کا، رہنمائی کا اور لیڈرشپ کی ٹریننگ ماں کی گود سے شروع ہونی چاہیے. ماں باپ کو اپنے گھر سے دھیان رکھنا چاہیے بچوں کا. یہ مادر پدر آزاد قوم کہیں نہیں پہنچے گی، غرق ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ جب ہم کالجز میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، تو اساتذہ کو دھیان رکھنا چاہیے. اور پھر یہ ایز اے ہول ملک کی لیڈرشپ کو دھیان رکھنا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مورلی ساؤنڈ اور کمپیٹنٹ اور محنت کرنے والی قوم بنائیں گے تو یہ آگے جائے گی. ہم نے پیچھے جس قسم کے پلے بوائے بنائے اور جس قسم کے پلے بوائے کی وارداتیں، گناہ، سیاہکاریاں، زناکاریاں اور جو کچھ ابھی کورٹ کے اندر ریکارڈ ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے، قوم کے لیے، کہ اگر ہم خدا سے معافی نہ مانگے تو شاید ہمارے اوپر کسی تباہی نازل نہ ہو جائے. میں تو عرض کروں گا سب کو کہ فوری طور پہ جاگ جائیں. ہر بندہ، کوئی کسی پبلک لیڈر کا جو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کیا، کوئی اگر لوکل باڈیز کا امیدوار بھی ہے، تو جب وہ پبلک فگر ہو جاتا ہے یا کسی سرکار کی کسی نوکری یا ذمہ داری پہ آ جاتا ہے، اس کا ذاتی کردار نہیں رہتا. وہ ایک قومی کردار، ایک قومی لیڈر کا کردار ہے. اس کو اپنا بھی اور اپنے خاندان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اپنے ملک کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اوورآل ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں، اگر آپ برائی کے تصور کو ختم ہی کر دیں کہ اس پہ بات ہی نہ کی جائے، یا آپ آئین کے اندر درج جو آئین کی دفعہ 62 اور 63 ہے اس میں دیے گئے جو اخلاقی معیار ہیں، جس میں آپ کی کرپشن بھی شامل ہے، ذاتی کردار بھی انسان کا شامل ہے، اگر اس سب سے آپ صرف نظر کر دیں اور آپ اکثر لوگوں کو اس پہ آپ ایگزمپشنز دے دیں، تو یقیناً پہ ایک ایسا وقت تو آتا ہے نا کہ جب آپ مورلی کوئی ایسا وہ پیرامیٹر سیٹ کر دیتے ہیں
کہ جس پہ قوم کو پھر کوئی فکر نہیں رہتی کہ کوئی کرپٹ فرد اخلاقی طور پہ سامنے آ رہا ہے، فائنینشیل کرپشن میں کوئی ملوث فرد سامنے آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہم نے کرپشن کو اتنی کی دفعہ سنا ہے، اتنی کی دفعہ اس قوم نے سنا ہے کہ اس کے نزدیک شاید اب یہ کوئی برائی نہیں رہی. دیکھیے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کا آئین اور اس کی یہ دفعہ 62 63 اور اس کے علاوہ معاویہ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں، ہم ایک مسلمان کے بیٹے ہیں، ایک مسلمان قوم کا حصہ ہیں. یار ہم گوروں کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. ذاتی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی ملکوں میں تو گردنیں کاٹ دیتے ہیں. ان ملکوں میں بھی پبلک آفس تو ذاتی معاملہ نہیں ہے، اور ان ملکوں میں بھی پبلک آفس ذاتی معاملہ نہیں ہے. تو یہ ہم نے کدھر سے سیکھا ہے کہ جب کسی کے ذاتی کردار میں اتنی بڑی خرابی نظر آتی ہے تو کچھ لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بات نہیں کرنا چاہتے، کچھ بات کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، کچھ اس کو سزا دینے کو معیوب سمجھتے ہیں. اگر یہ ماحول رہے گا، اگر ہم نے سزائیں نہ دی، گناہ کاری اور زنا کاری کو پورے طریقے سے عدالتی فیصلوں کے مطابق اس کو ہم نے ہینڈل نہ کیا، ہم نے اس کو کہ یہ قابل سماعت، ہم نے کئی دفعہ یہ معاملہ پہلے بھی اٹھا، سیتا وائٹ والا بھی اٹھا، جب کورٹ میں جاتا تھا یا کسی جگہ جاتا تھا کوئی ویسٹرنائزڈ جج کہہ دیتا تھا یہ تو قابل سماعت نہیں ہے. کہنے صاحب اگر ہم بحیثیت قوم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ریاست کے نظام کو سٹرینتھن کر کے ترقی کی سیڑھیاں طے کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں اپنی گورننس کے ماڈل کو درست کرنے کی ضرورت نہیں؟ جی بالکل، گورننس کا ماڈل تو زیرو ہے جی. میں کلیم کرتا ہوں کہ پٹواری سے لے کے پریزیڈنٹ تک تمام آفسز میں کرپشن اور ریٹیفزم سرایت کر گئی ہوئی ہے. اس میں کسی جگہ گنجائش نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر، وقت کے اوپر، انصاف کے اوپر فیصلے ہو سکے. ہمارا ہر سسٹم، گورننس کے پلرز ہیں آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اس کے پلرز ہیں آپ کی ایجوکیشن، اس کے پلر ہیں آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کا پلر ہے میڈیا، اس کا پلر ہے عدلیہ، اس کا پلر ہے اسٹیبلشمنٹ. جتنے کے جتنے آپ کے پلرز ہیں تمام پلر کمزور ہو چکے ہیں. ہر ایک کے اندر اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ وہ گرا کے دوبارہ کھڑے کرنے والے ہیں. اس عمارت کو گرایا جائے، نئی بنائی جائے. اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک باقی ملکوں کی مثالیں دیکھیں، مضبوط ملکوں کی، جاپان کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، جرمنی کو دیکھیں، یو ایس اے کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کسی ایک قوم کے مطابق سیٹ کریں. کہنے سے مثالیں تو بہت ہیں، پوری دنیا میں ترقی کی مثالیں ہیں. بہت سارے ممالک ہیں جو ہم سے بھی پستی میں تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا نا، ایک عزم کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ. ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس کہانیاں تو پوری دنیا کی ہیں، ہم اپنا آغاز کب کریں گے کہ ہم نے کہاں سے سدھرنا ہے، کیسے سدھرنا ہے اور کب سدھرنا ہے؟ دیکھیے معاویہ صاحب ابھی کوئی ٹائم تو بچا نہیں ہے. اگر ہم ابھی بھی ویسے ہی رہے جیسے ہم 2013 سے 18 تک رہے ہیں تو پھر ہمیں غرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. میں وارننگ دے رہا ہوں. لیکن اگر الیکشن ہو جائیں اور منتخب حکومت آ جائے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو نئے لوگ منتخب ہوں گے پھر وہ پرانی حرکتیں نہیں کریں گے جو پچھلے 50 سال سے چلی آ رہی ہیں؟ دیکھیے ابھی تو ماحول یہی ہے کہ نئے جو منتخب ہوں گے وہ کوئی فرشتے نہیں ہوں گے. وہ بھی جس ابھی تک تو قوم کے اندر وہ ساری برائیاں اور ساری کرپشن اور ہر قسم کی چیز پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر میں پھیلی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں نیچے سے اوپر تک سب اس کو ڈراسٹیکلی، ڈٹرنٹلی اس پہ پوری سختی کر کے کسی نہ کسی ایک مجاہد حکمران کو کھڑا ہونا پڑے گا اور ملک کو درست کرنا پڑے گا. اور یہ درست کرنا ایک قومی فریضہ ہے، ایک مذہبی فریضہ ہے. کہنے سے قوت نافذہ جو ہے وہ تو ریاست کے پاس ہے. میں ایک عام فرد ہوں معاشرے کا، میرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں سسٹم کو سیدھا کر دوں. سسٹم وہیں سے سیدھا ہونا ہے نا جن کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے. اگر وہ کمیٹڈ نہیں ہوں گے، یعنی اپنے آپ کے ساتھ نہیں، اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اگر وہ کمیٹڈ نہیں ہے پھر تو کچھ نہیں بدلے گا، پھر تو ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے. اور سب مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ الیکشنز کے بعد جو لیڈرشپ آئے گی
اور جو لیڈرشپ اس وقت آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں حافظ صاحب کی شکل میں دی ہے، اور جو لیڈرشپ آپ کو اس وقت عدلیہ میں قاضی صاحب کی شکل میں ہے، یہ بیسٹ کمبینیشن ہے کہ یہ سارے مل کے اس دفعہ قوم کو بنا دیں. یہ موقع ہے، اور ہماری ان سے گزارش ہوگی کہ ان کی ریپوٹیشن اور ان کے کردار اور ان کا اعمال قوم کو ایک امید کی طرف لے جا رہا ہے، تو اس امید سے ہمیں نا امید نہ ہونے دیں. کیسے صاحب، قوم تو بہت سادہ ہے، یہ بیچاری بہل جاتی ہے ہر دفعہ ہی نا. ہم ایسے ہی کچھ شخصیات سے ہمیشہ تاریخ میں امپریس رہے ہیں، اور بیسیکلی ہم چونکہ شخصیت پرست قوم ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہ ان کے بت تراش کے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مایوسی ملی ہمیں ہر دفعہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اب کوئی منتخب حکومت آ جاتی ہے اور یہ جو آپ نے بیسٹ کمبینیشن بتایا ہے، کیا یہ مل کے کچھ کر پائیں گے، یا پھر ہمیں 5-7 سال بعد پھر مایوسی دیکھنی پڑے گی؟ مجھے اس سے پہلے جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں یہ اس سے بہتر ٹیم لگ رہی ہے، میرٹ کے اوپر یہ ٹیم بہتر لگ رہی ہے. اس کے اندر خدا خوفی کا ایلیمنٹ بھی ہے، اس کے اندر مذہب کا ایلیمنٹ بھی ہے، ان کے اندر اپنی مورل سائڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے، اور ان کو حالات واقعات اتنے خوفناک چیلنجز کا مقابلہ ہے کہ اس سے آگے پھر کنواں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیم کلک کر جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اگر یہ جو ٹیم ہے اس کا کمبینیشن اسی طرح نگران کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو پھر تو ہم کسی مضبوط فیصلے کی طرف نہیں جا پائیں. نہیں، میں عرض کروں گا کہ نگران کا سیٹ اپ جو ہے وہ تو 8 فروری کو ختم ہو جانا چاہیے. پراپر الیکٹڈ گورنمنٹ آنی چاہیے، تکڑی گورنمنٹ آنی چاہیے. لیکن یہ جو افواہیں ہم سن رہے ہیں جی کہ خدا نہ خواستہ انتخابات پھر ملتوی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بہانے تراشے جا رہے ہیں، کہیں افغان مہاجرین کے ووٹوں کا مسئلہ سامنے لایا جا رہا ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ شدید سردی ہوگی، برف باری ہوگی، رستے جیم ہوں گے کچھ صوبوں کے اندر، تو ووٹر کی جو موبلٹی ہے یا الیکشن کمپین جو ہے چلانے میں وہ پرابلمز پیش آ سکتی ہیں. تو اس سب سے ہمیں تو پرانے جو بیٹر ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو شنید ہے اس وقت، یہ جو بازگشت ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں الیکشن ملتوی کرنے کی بات چل رہی ہے. میں ایک چیز عرض کروں کہ کچھ تو حقیقتیں ہیں. افغان ووٹر کا اندراج اور اس کا اخراج تو یقینی طور پہ ہونا چاہیے. یہ تو اتنے لاکھوں کی تعداد میں سیبوٹاج کیا گیا ہوا ہے کہ اس کی موجودگی میں 47 ارب روپیہ خرچ کر کے اور اس کے بعد ناکام ہونے میں ہمارے پاس تو اتنی پسلی اور گنجائش نہیں ہے. اس کو تو ٹھیک ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ابھی ٹائم اویلیبل ہے جب یہ کینسل ہو جانے چاہیے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ ویدر سردی ہے کہ گرمی ہے، یہ تو کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے. جو زیادہ سیریس ہے وہ ہے کہ آپ کے 2 صوبوں میں دہشت گردی کی جو نوبت ہے وہ بہت سیریس ہے. کچھ میڈیا میں آتی ہے، کچھ نہیں آتی. وہ واقعی بہت سیریس تھریٹ ہے. دعا یہ کریں کہ ہم اس سیریس تھریٹ کو کامیابی سے کنٹرول کر لیں اور اپنا الیکشن گزار لیں. کسی بھی ایکسکیوز کے اوپر الیکشن کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے. الیکشن ہونا چاہیے، لیڈرشپ آگے آنی چاہیے اور اس کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جہاں تک تعلق ہے، یہ بات میں چل رہی ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ اگر نگران سیٹ اپ 8 فروری سے ذرا آگے لے جانا پڑا، کسی بھی چیز میں بھی افغان کا مسئلہ ہے یا عذرداریوں کا مسئلہ ہے یا حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے. حلقہ بندیاں بھی بہت ڈسٹرب ہے اور سب جماعتیں اس سے کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر لے جانا پڑتا تو قیامت کوئی نہیں آئے گی. پھر بھی ہمارے تمام سیاستدان، سیاسی پارٹیاں اور قوم کو یہ سمجھنا چاہیے جہاں تک تعلق ہے 2-4-5 مہینوں کا کہ جب تک، اور الیکشن تو اگلے سال ہونے ہی ہونے ہیں. وہ فیبرری میں 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے، مگر اگر 1-8 مہینہ کوئی 2 مہینے کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. نگرانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. نگرانوں کو پراپر الیکٹڈ گورنمنٹ سے تبدیل ہو جانا چاہیے.
اچھا، لیکن نگران تو اتنی شد و مد سے کام کیے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اور ترقیاتی منصوبے ہیں وہ تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بالکل منتخب حکومت کا ہی پرتو ہیں، اور یہ بڑے سلیقے سے اپنے کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ میں عرض کروں کہ یہ تو پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے ہی جانے سے پہلے پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کر کے تو نگرانوں کو امپاور کر دیا تھا۔ شاید ان کے اس وقت ان کے ویژن میں یا ان کی انفارمیشن میں یا انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ چیز ان کو الرٹ کر گئی تھی کہ نگرانوں کو امپاور کرنا پڑے گا، نہیں تو ملک ڈوب جائے گا۔ جن حالات سے ملک گزر رہا تھا، دیوالیہ ہونے والے، IMF کا معاملہ تھا، دیگر کئی معاملے تھے، ان کو امپاور کرنا تو بنتا تھا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے نگران سارے شد و مد سے لگے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے ہاں کہ بیوروکریسی شد و مد سے نہیں لگی ساتھ، ان کی بیوروکریسی تو ان کو بتا رہی ہے کہ جی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ گھر جائیں۔ اور جہاں تک یہ تعلق واسطہ ہے کہ نگرانوں کو اگر نگران کام نہ کرتے اور سیریسلی نہ کرتے تو ملک کا نقصان ہوتا۔ ان کو کام تو کرنا چاہیے، ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم اس حوالے سے اطمینان رکھیں کہ بہت امکان ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے، اور یہ ملک جو ہے اس کے بعد کسی مستقل ایک منصوبہ بندی کے تحت کسی روڈ میپ کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جی بالکل، یہ امید رکھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ملک کو ایک مضبوط بنیادوں کے اوپر ملک 8 فروری کے بعد کھڑا ہو جائے۔ بہت شکریہ کرنا صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔